وجد ہے کیا؟ وجد اللہ رب العزت کی مہربانی ہے۔ اس پورے مضمون کو سمیٹ کے رکھ دیں ایک دو لفظ کے اندر تو وہ یہ ہے کہ وجد اللہ کی مہربانی ہے۔ وجد کا معنی ہے پا لینا، اور یہ ساری اللہ کی مہربانی ہے کہ جب کوئی شخص حالت ذکر میں یا حالت ورد میں یا حالت نماز میں یا دوران قرات توجہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر کے باطن میں ایک کیفیت ظاہر ہوتی ہے جو وجد کہلاتی ہے۔ اب اس کی اقسام کتنی ہیں، اس کی کیفیات کتنی ہیں، اس کی واردات کتنی ہیں، اس کے متعلق صرف ایک صوفی کا قول بتا کے آگے بڑھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جو وجد ہوتا ہے یہ طالب و مطلوب کے درمیان ایک راز ہے، اور اس راز کو ظاہر کرنا مطلوب کی غیبت ہے۔ میں نے ایک سے زائد کتب کو کھنگالا اور ہمارے امت کے بڑے بڑے ائمہ تصوف ہیں ان کی کتب پر نظر جب دوڑائی، مجھے کوئی تحریر اس پائے کی نہ ملی اور اس قدر آسان نہ ملی اور اس قدر ذہن میں بٹھا دینے والی نہایت آسان اور جاندار تحریر نہ ملی جو قلم حضور غوث پاک نے اس پر اٹھایا ہے۔ تو آج کی گفتگو کا آغاز انہی کے ملفوظات سے کرتے ہیں، پھر اس پر چلتے چلتے آگے دیگر ائمہ تصوف ان سے بھی فیض حاصل کریں گے۔ حضور غوث پاک نے فرمایا کہ نبی رحمت فرماتے ہیں کہ سچے جذبوں میں سے صرف ایک جذبہ جو سچا ہے وہ مل جائے تو یہ دو جہانوں کے اعمال کے برابر ہے، دو جہانوں کے اعمال کے برابر ہے۔ ذرا توجہ فرمائے آپ، حالی اس جہان کی بات نہیں ہو رہی، وہ جہان میں رہنے والوں کے اعمال کی بات ہے اور اس جہان میں رہنے والوں کے اعمال کی بات ہے۔ اعمال کے برابر ایک سچا جذبہ اگر کسی کو میسر آ جائے تمام سچے جذبوں میں سے، تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جذبے جو سچے ہیں ایک سے زائد ہیں، ان میں سے وجد جو ہے یہ ایک سچا جذبہ ہے۔ جس کو سچا جذبہ مل جائے وہ شخص کس قدر اللہ رب العزت کی بارگاہ سے انعام یافتہ ہے، صرف اسی ایک حدیث سے آپ جان لیں کہ ایک جذبہ سچا دونوں جہاں کے اعمال کے برابر ہے۔ پھر حضور غوث پاک دوسری حدیث لے کے آئے ہیں، بعض نے سے حضرت علی کا قول کہا، بعض نے حضرت غوث پاک کا کہا۔ ہم نے فرمایا من لا وجد لا حیات لا، آپ نے فرمایا کہ جو وجد کو حاصل نہیں کرتا اسے زندگی حاصل نہیں ہوتی۔ اب اسے سمجھنے کی ضرورت ہے، وجد جو ہے یہ اصل میں کس قدر قوت کے ساتھ آتا ہے اور کس بندے کو آتا ہے۔ کیا ہر بندے کو ایک جیسی قوت کے ساتھ آتا ہے؟ کیا ہر بندے پر اس کی کیفیات جو وارد ہوتی ہیں وہ ایک طرح کی ہوتی ہیں؟ کیا سب پر جب اس کا فیض جاری ہوتا ہے تو وہ ایک طرح کا ہی ہے؟ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ حضرت جنید علیہ رحمہ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ وجد جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے باطن میں پیدا ہوتا ہے تو وہ دو چیزیں کرتا ہے۔ جس پر وجد آتا ہے وہ شخص یا تو خوشی کا یا پھر غم کا وارث بن جاتا ہے، یعنی کہ جس دل پر اللہ رب العزت کی مہربانی ہوگی اور وہ باطن میں وہ کیفیات وہ واردات محسوس کرے گا تو اس کو یہ جو چیز ہے جو اس کے باطن میں پیدا ہوگی وہ جس مقام تک منزل تک پہنچائے گی وہاں اسے یا غم ملے گا یا خوشی ملے گی۔ اور یہ خوشی اس طرح کی خوشی نہیں جو آپ دوستوں میں بیٹھ کر یا اپنے عزیز و اقربا میں بیٹھ کر یا آپ اپنے ہم مجلس لوگوں میں بیٹھ کر پاتے ہیں، بلکہ یہ خوشی الگ ہے۔ جب خوشی الگ ہے تو غم کی کیفیت بھی الگ ہے۔ آپ میں سے کوئی شخص طالب غم نہ ہوگا۔ اگر کسی سے پوچھا جائے کوئی ہے ایسا بندہ کہ جس کو غم چاہیے تو کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا، کیونکہ ہر بندہ خوشی کی تلاش میں ہے، ہر بندہ خوشی کی تلاش میں اس زندگی میں سفر کرتا ہے۔ اپنی ساری زندگی وہ صرف خوشی پانے کے لیے گزار دیتا ہے کہ کبھی وہ اولاد کی صورت میں خوشی ہے، کبھی وہ مال کی صورت میں خوشی ہے، کبھی وہ صحت و تندرستی کی صورت میں خوشی ہے۔ اس کا سارا
سفر خوشی کی تلاش میں ہے، مگر اسی خوشی کے اندر اٹھنے والا ہر قدم اسے غم کے قریب لے جاتا ہے۔ جب ایک خوشی کو وہ پا لیتا ہے تو آگے 10 غم سر اٹھائے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر خوشی وقتی ہوتی ہے، وہ گزر جاتی ہے، اور غم جو ہے وہ ڈیرا ڈال لیتے ہیں دلوں پر، اور سالہ سال ڈیرا ڈال کر بیٹھے رہتے ہیں۔ مگر یہ جو غم ہے، جو وجد جس غم تک پہنچاتا ہے، یہ وہ غم نہیں جو اس دنیا کے غم دل پر ڈیرا ڈال لیتے ہیں، بلکہ یہ وہ غم ہے جب رب کسی کو یہ غم عطا کر دیتا ہے تو اس کے بعد دنیا کے جتنے بھی غم ہوں وہ سارے اٹھ جاتے ہیں۔ جتنے بھی لمحات دکھی ہیں، غمگین ہیں، جتنے لمحات دکھ کے اس نے گزارے ہیں، جب یہ غم جو اللہ رب العزت وجد کی صورت میں اس کے دل میں داخل کرتا ہے تو یہ وجد کا غم سے دنیا کے غم سے بالکل دور کر دیتا ہے، اور وہ اس طرح ہو جاتا ہے جیسے کو غیر آشنا ہو کسی چیز سے، کیونکہ یہ وہ غم ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت کی محبت چھپی ہوئی ہے، یہ وہ غم ہے کہ جس کے اندر مصطفیٰ جان رحمت کی محبت چھپی ہوئی ہے۔ اس لیے صوفیاء کہتے ہیں کہ ہر شخص خوشی کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہے، مگر ہم جو ہیں وہ غم کی تلاش میں مارے مارے۔ اور پھر حدیث میں حضور نے فرمایا کہ جو شکستہ دل ہیں وہاں رب کو پالو، رب جہاں ملے گا وہ ٹوٹے ہوئے دل ہیں، ان کے بال بکھرے ہوئے ہیں، ہونٹ خشک ہیں، بظاہر وہ ہستہ حال ہیں، ٹوٹے ہوئے دل ہیں، مگر اس میں اللہ رب العزت اپنی تجلیات کا نزول فرماتا ہے۔ پھر احباب ذی وقار آپ غور کریں کہ یہ جو تصوف کا آج ہم نے ایک اہم جو ہے موضوع چھیڑا ہوا ہے، اس کے متعلق غور کرنے کی اشد ضرورت ہے کہ جب بندے پر وجد طاری ہوتا ہے تو وہ 2 حالتوں میں ہوتا ہے۔ ایک وہ وجد کو ضبط کرتا ہے تو اس وقت اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اسے ضبط کرنے کی وجہ سے سکون محسوس کرتا ہے اور سکون کی حالت میں چلا جاتا ہے، نہایت اطمینان کی حالت میں چلا جاتا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص ہے کہ جس پر وجد آئے تو وہ تڑپنا شروع کر دیتا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں چلنا شروع ہو جاتے ہیں، اگرچہ وہ مسجد میں بیٹھا ہو، اگرچہ وہ جو ہے کسی دینی مرکز میں بیٹھا ہو، اگرچہ وہ نماز کی حالت میں ہو، اگرچہ وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہو یا سن رہا ہو یا کسی نعت یا اشعار کو سن رہا ہو، ان سارے کلمات سے اس کے دل پر جو اثر پیدا ہوتا ہے وہ اسے وجد میں لے جاتا ہے، جس سے اس کے ہاتھ پاؤں زمین پر لگتے ہیں، اور وہ اس طرح تڑپتا ہے جیسے کوئی مرنے والا اپنی ایڑیاں رگڑتا ہو، وہ اپنے ہاتھ پاؤں زمین پر مارتا ہو۔ اس عمل کو دیکھ کر بعض لوگ جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، جنہوں نے کبھی حدیث کو پڑھ کے نہیں دیکھا، جنہوں نے کبھی قرآن کو سمجھ کے نہیں دیکھا، ایسے لوگ اس کا انکار کرتے ہیں وجد کا، اور کہتے ہیں یہ شدید بے ادبی ہے کہ قرآن سنتے ہوئے کسی کو وجد آ جائے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کسی کو وجد آ جائے۔ تو ہم کہتے ہیں نادانو، اس حدیث کا کیا کرنا ہے جو مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمائی کہ لوگوں اللہ کا ذکر اس طرح کرو کہ لوگ تمہیں ریاکار کہیں، اور دوسری حدیث ہے کہ اللہ کا ذکر اس طرح کرو کہ لوگ تمہیں مجنوں کہیں، دیوانہ کہیں۔ ایسی صورت تب ہی پیدا ہو سکتی۔ اب ایک شخص بیٹھ کے ذکر کر رہا ہے، حفی ذکر کر رہا ہے، تو اس کا حفی ذکر اسے وجد نہیں لاتا، اس کی حرکات ظاہر نہیں ہوتی، یا وہ ذکر بالجہر نہیں کرتا، تو وہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ مجنوں ہے؟ اور دیکھنے والا کیسے کہے گا ایک بندہ سکون کی حالت میں یوں بیٹھا ذکر کر رہا ہے اور ایک اونچی آواز میں ذکر کر رہا ہے، اس کے وجود میں بھی حرکت ہے، دیکھنے والا یقیناً اسی کو ریاکار کہے گا جو اونچی آواز میں ذکر کر رہا ہے۔ اس سے 2 فائدے حدیث سے ثابت ہوتے ہیں کہ ایک تو اس سے مراد ذکر بالجہر ہے، جو لوگ ذکر بالجہر پر اعتراض کرتے ہیں وہ بھی اپنے علمی یتیم ہونے کا عملی ثبوت دیتے ہیں، اور دوسرے وہ جو وجد کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ جب ان پر حالت وجد طاری ہوگی تو انہیں مجنوں کہا جائے۔